یہ بہت زیادہ ہے کوئٹہ میں، یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا، کوئٹہ چمن وغیرہ میں نا جہاں لڑکے کا رشتہ طے ہوتا ہے، جہیز نہیں ہے وہاں پہ، یہ ایک اچھی بات ہے، لڑکیوں سے جہیز نہیں جاتا، لیکن مرد کو نچوڑ لیا جاتا ہے، وہ اتنے پیسے اس سے لیے جاتے ہیں، مہر اس کے علاوہ ہوتا ہے، انہوں نے صحیح کہا بالکل، 7 یا 8 لاکھ روپے وہ ایڈوانس دے گا، اس 7-8 لاکھ روپے سے لڑکی کا بیڈ بستر الماری اور سارا جہیز کا سامان تیار کیا جائے گا، اسی سے لڑکی والے نکاح والے دن پبلک کو کھانا بھی کھلائیں گے، اور پھر مہر اس کے علاوہ وہ 25-30 لاکھ وہ اس کے حساب سے۔ تو اسلام نے جو مرد پہ خرچہ رکھا ہے نا شادی کے موقع پہ، وہ 2 خرچے رکھے ہیں، ایک مہر کا اور ایک ولیمے کا، اس کے علاوہ تیسرا خرچہ مرد کے اوپر ڈالنا یہ ظلم ہے، اور فیوچر میں اس کا نقصان عورتوں کو ہوگا، کیونکہ جب مرد کے لیے نکاح مشکل ہو جائے گا تو پھر وہ کرے گا ہی نہیں، وہ کہے جاؤ یار ایسی کی تیسی۔ تو لڑکیوں کے باپوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کرنا عذاب جان بن جائے گا، اور جب ایک دفعہ معاشرے میں گرل فرینڈ کا کلچر آ گیا نا تو پھر آپ فری میں بھی اپنی بیٹی کسی کو دیں گے کہ 7 لاکھ مجھ سے لے لو، جیسے یہاں ہو رہا ہے پنجاب میں اور کراچی میں، الٹا 7-7 لاکھ کا لڑکی والے جہیز دے رہے ہیں، داماد پھر بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی وہ داماد بننے کے لیے تیار نہیں ہے جس کو ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے کوئٹہ والوں سے ہماری خاص گزارش ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ، ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونتن، نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جو لڑکے سے 7 لاکھ 8 لاکھ روپے لے رہے ہو، دیکھو بندہ اگر ایک نمبر ہو، بندہ اگر کیا ہے ایک نمبر ہے، تو اتنے پیسے کس بات کے لیے جا رہے ہیں ابھی؟ یعنی داماد آپ کی بھی تو ضرورت ہے نا کہ آپ کی بیٹی کو کوئی اچھا شوہر مل جائے، تو آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو اتنے قرضوں میں کیوں جکڑ رہے ہو؟ اور اگر وہ 2 نمبر آدمی ہے تو 7 لاکھ یا 14 لاکھ دینے کے بعد بھی وہ 2 نمبر ہی رہے گا، بلکہ بڑا 2 نمبر بن جائے گا وہ۔ اور جن علاقوں میں یہ لاکھوں روپے مہر لینے کی رسم ہے نا، میں کوئٹہ کی بات نہیں کر رہا، اوور آل ایک بات کر رہا ہوں، بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر لڑکی پہ ظلم ہوتا ہے، مرد کہتا ہے میں اتنے لاکھوں روپے دے کے گویا تجھے خرید کے لایا ہوں، تو پھر وہ پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اس کو، وہ پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کوئٹہ میں ایسا ہوتا ہے، لیکن بہت سی ایسی جگہوں پہ جہاں بہت زیادہ مہر مانگا جاتا ہے، اس میں پھر وہ بیوی کو بیوی والی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتا ہے ہمارا تو سارے جائیدادیں لٹ گئی ہیں، تو گھر بک گئے ہیں لوگوں کے، جائیدادیں لٹ گئی ہیں، روڈ پہ آ گئے ہیں پلاٹ بیچ کے، اور یہ صرف شریف لوگ یہ کام کرتے ہیں زنا سے بچنے کے لیے، ورنہ ایک عام آدمی کیا کہتا ہے چھوڑو یار اتنی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس رسم کو بالکل ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر بالفرض یہ پیسے لینے ہی ہیں تو مہر کی مد میں لیے جائیں، کہا جائے کہ بھئی ایڈوانس میں آپ اتنا مہر دے دیں، اس سے ہم اپنی بیٹی کے لیے جہیز تیار کریں گے اور وہ پارسل کر دیں گے، باقی بارات کا کھانا تو اسلام میں ہے ہی نہیں، وہ تو اس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی۔ تو مہر میں یہ کر لیا جائے، مہر میں سے منہا کر لیا جائے کہ بھئی ایڈوانس میں مہر آپ دے دو اور اس سے ہم اپنی بیٹی کے لیے سامان بنا کے اس کو رخصت کر دیں گے، سمجھتے ہو؟ مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان، مرکز دین و ایمان۔